بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ منزل کے کیا فوائد ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں منزل کیا چیز ہے، منزل میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور منزل کو پڑھنے سے انسان کن کن مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ آئیے تو بڑھتے ہیں۔ منزل کو پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ انسان کی چور مچکوں سے، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔ جادو، اسیب اور دیگر نظر بد سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حادثات سے بچیں، مشکلات سے بچیں، شیاطین کے شر سے بچیں اور بری نظر سے بچیں، جادو، حسد وغیرہ سے بچیں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے انسان کو منزل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو وہ منزل کون سی ہے؟ منزل کے بارے میں جانتے ہیں کہ منزل کیا چیز ہے، اس میں کیا کیا چیز ہے۔ منزل کے اندر قرآن مجید کی چند ایسی آیات موجود ہیں جن کو انسان پڑھتا ہے، اور ان آیات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے بچاتی ہیں۔ منزل کے شروع میں سورہ فاتح کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ فاتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ انسان کو ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، تو اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ذکر ہے کہ جادوگر اس کا توڑ نہیں رکھتے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، وہ انسان کو ہر قسم کے شر سے بچاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس میں مزید کچھ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں آخری چار کل ہیں، یعنی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ چار کل بھی اس میں شامل ہیں۔ منزل کی فضیلت بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم کی آفت سے، فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تمام چیزیں حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے بچاتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو منزل پڑھنی چاہیے، انسان کو منزل زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، زندگی کا معمول بنائیں۔ اور جو انسان صبح کے وقت منزل پڑھ لیتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور جو انسان شام کو منزل پڑھ لیتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو منزل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ جو دیگر شرور ہیں، نظر بد اور تمام قسم کی مشکلات سے بچیں، تو آپ منزل پڑھیں، منزل سے اسلامی طریقہ کار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق، جیسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے مطابق اپنی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی تمام بلاؤں وباؤں کے لیے شفا رکھی ہے کہ جو انسان بھی ان کو پڑھ لیتا ہے، اس منزل میں جو آیات موجود ہیں یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، جو انسان بھی اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، چند احادیث بیان کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، یعنی میرے قریب آ سکتا ہے، میرا محبوب بن سکتا ہے، ان میں
فرائض آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو پابندی سے پانچوں نمازیں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود، وضو اور اوقات کے لحاظ رکھے اور یہ یقین کرے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حق ہیں اور جنت میں داخل ہوگا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور منزل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں اور ایسے فرمانبرداری کریں، ایسے ان کی بات مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، ان کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔